اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری شہباز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، کوہ نور نیوز کی ہمیشہ سے یہ ریت رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے، غریب کمزور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، امیر طاقتور اور جگیردارانہ نظام کے خلاف ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہم اہم ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو حل کروانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، بے سہارا اور نظر انداز کیے جانے والے بچے اور جو کہ گھروں سے والدین کی سختی کی وجہ سے چلے جاتے ہیں یا گھروں میں معاشی حالات کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، تو اس کی دیکھ بھال کے لیے، ان کے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے حکومت پنجاب نے 2004 مارچ میں، آج سے 18-19 سال پہلے، ایک ادارہ قائم کیا، چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کا۔ تو اس ادارے کا کیا کام ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے کہ بچوں کی جو گھر سے چلے جاتے ہیں ان کے جرائم پیشہ افراد کے ہاتھ میں نہ جائیں، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ان کے کیا اقدامات ہیں۔ اور دوسرا ہم بتاتے چلیں کہ یہ ان بچوں کو رہائش کے ساتھ ساتھ خوراک بھی فراہم کرتے ہیں، کھانا بھی فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے ایجوکیشن کا انتظام کرتے ہیں، ان کے لیے ہیلتھ کا انتظام کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے اسی پروگرام کے لیے، اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے، اپنے بڑے ہی قابل عزت اور ڈی جی چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر رانا ارشد علی صاحب سے ہم نے گزارش کی۔ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ جب ہم آئے ہیں پروگرام کے لیے تو کافی سارے ان کے جو کولیگز تھے اور جو محکمے کے معاملات ہیں ادارے کے، وہ ڈسکس کرتے ہمیں نظر آئے۔ صبح سے ہی بیزی ٹف شیڈول میں سے رانا صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور جس طرح ہمیں ناظرین جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے، جس طرح آپ بھی روڈ پہ دیکھتے ہیں، ناظرین کا یہ کہنا تھا جو روڈ پہ بچے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، ان کے لیے محکمہ جو ہے یہ چائلڈ بیورو یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ کس طرح کر رہا ہے، تو آج ہمارے ناظرین کو آپ کچھ بریف کریں سر۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ آپ کا چینل معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کی آواز حکام تک پہنچاتا ہے، ایسے لوگ جو نظر انداز ہیں، جو ناانصافی کا شکار ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ آپ کے چینل کی ایکسٹینشن ہے یا آپ کا چینل اس ڈپارٹمنٹ کی ایکسٹینشن ہے، کیونکہ دونوں ہی مل کے ایک جیسا ہی کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام بڑا حساس ہے، بڑا اہم ہے۔ سر، آپ نے کسی قوم کے مستقبل کا تعین کرنا ہے کہ کل 15 سال بعد، 20 سال بعد یا 25 سال بعد وہ قوم کہاں ہوگی، تو اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے، اس کے بچوں کو دیکھ لیں۔ آج جو بچہ 10 سال کا ہے، 15 سال بعد وہ 25 سال کا ہوگا اور جو ایکٹیو لائف ہے اس میں ہوگا۔ تو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قوم کے بچوں کو اور بچوں کی صورت میں مستقبل کو خراب ہونے سے بچائے۔ ایسے بچے جو وقت کی ستم ظریفیوں کا شکار ہو کر گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، جو گینگز ہیں، یہ بیگرز، یہ پورا مافیا ہے جو آپریٹ کرتا ہے۔ سڑکوں پہ، چوراہوں پہ آپ نظر آئیں تو یہ ایسے سخت دل ہیں، ایسے سنگ دل ہیں کہ انہوں نے شیر خوار بچوں سے لے کر 15، 16، 17 سال کی بچیوں تک کو وہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بزنس اپنا کریٹ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ان کے ہاتھ کاٹے ہوتے ہیں، بعض اوقات کئیوں کو ٹانگوں سے معذور کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی انہوں نے آنکھیں نکالی ہوتی ہیں۔ تو جو ہمارے شہری بھی ہیں ان کو بھی یہ گزارش کرنی ہے، پیغام دینا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریاں الحمدللہ پوری کر رہے ہیں۔ پورے پنجاب میں ہمارے سینٹرز ہیں جو اسٹیبلشڈ ہیں، جو بالکل صبح سے لے کر شام تک جو یہ بیگر مافیا ہے اس کے خلاف بھی ہم سرگرم عمل ہیں اور سارا دن۔ چلو صاحب، ناظرین کو یہ بتائیے گا، کچھ لوگ تو کوئی پیدائشی یا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، کوئی معذور ہو گیا، تو یہ کچھ جو مافیا ہے یہ خود بھی اس کی یعنی کہ انجرڈ کر دیتے ہیں، لوگوں کو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، تو یہ مافیا بھی اس میں ملوث پایا جائے؟ شبیر صاحب، یہ انسان بڑی عجیب سی ایک مخلوق ہے، اس کے اندر رحم ہے
تو یہ سنگ دل بھی بہت ہے. میں نے بتایا نا کہ یہ جو بیگر مافیا ہے یہ پوری ایک مافیا، یہ سائنٹیفک بیسس پہ کام کرتے ہیں. آپ کسی چوک میں چلے جائیں نا تو آپ کو وہاں پر ایک بندہ مانگنے والا نظر نہیں آئے گا، آپ کو 6-8 مانگنے والے نظر آئیں گے. کیا ہوگا؟ ایک بہت بوڑھی خاتون ہوگی جو ایسے کبڑی ہو کے تو چل رہی ہوگی. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بوڑھی خواتین کو دیکھ کر تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے رکھی ہوئی ہے. آپ کو ایک بزرگ نظر آئیں گے جنہوں نے ہاتھ میں مسواکیں پکڑی ہوں گی، موٹے شیشوں والی اینک لگائی ہوگی، سر میں خاک پڑی ہوگی. اگر کوئی والد کے حوالے سے سینسٹیو ہے وہ اس کو دیکھ کے تو وہ اس کو خیرات کر دے گا. پھر اسی طرح سے اگر کوئی اپاہج ہونے کے حوالے سے ہے، کوئی اندر سے سینسٹیو ہے، بندہ حساس ہے، اس سے نہیں دیکھا جاتا کسی اپاہج کو اور اس کا دل پسیج جاتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں، تو اس کے لیے بھی ان ظالموں نے کچھ بچوں کو معذور بنا دیا ہوتا ہے. لوگوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. جس طرح سے آپ چاہیں اس طرح کا آپ کو، اگر آپ چاہیں کہ جی میں یہ جوان ہے اس کو نہیں دینا چاہتا، کوئی بوڑھی خاتون بزرگ ہو اس کو دینا، یعنی کہ پورا انہوں نے ایک پیکج تیار کیا ہوا ہے. یہ پیکج کا لفظ آپ نے بہت اچھا استعمال کیا کہ ایون آپ اگر کسی نارمل آدمی کو نہیں دینا چاہتے، کہتے ہیں یہ بوڑھا ہے لیکن اس کے ہاتھ پاؤں تو ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی آپ کے سامنے ایسا لے آئیں گے جس کا کوئی ہاتھ کٹا ہوگا، جس کی کوئی ٹانگ کٹی ہوگی اور وہ لاٹھی سے چل رہا ہوگا، وہ بیساکھی سے چل رہا ہوگا یا وہ زمین پہ رینگ رہا ہوگا. تو یہ ان کے خلاف الحمدللہ ہماری ہیلپ لائن بھی قائم ہے اور شہریوں سے ہم گزارش کرتے ہیں 1121 نمبر ہے کہ ان کو کسی بھی جگہ پر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ نظر آئے تو فوری طور پر ہماری ٹیمیں تیار ہوتی ہیں، وہ فیلڈ میں جا کے تو ان بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہیں. رحان صاحب یہ اکثر دیکھنے میں یہ ہے جس طرح آپ نے بھی بتایا، بالکل 110% ایسے ہی ہے کہ پوری ایک لاٹ وہاں پر موجود ہوتی ہے جس کو بچے سے لے کر ادھر جوان بھی ہوتے ہیں اور بوڑھے خاتون مرد حضرات بھی ہوتے ہیں. لیکن اس میں آپ نہیں سمجھتے جو متعلقہ ادارے ہیں، چائلڈ بیورو کا تو ایک اپنا کام ہے، اس کے بعد جو موجودہ پولیس ہوتی ہے، وہاں کی انتظامیہ ہوتی ہے، اس کا کام نہیں بنتا ان کو روک تھام کی جائے؟ یہ آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے. دیکھیے جو بڑے جرائم یا بڑے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ان کا حل آپ کوارڈینیشن کی صورت میں نکال سکتے ہیں. فرد واحد ایسے مسائل کو حل نہیں کر سکتا. پولیس کو اپنا رول پلے کرنا ہے، جو ہماری خفیہ ایجنسی ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ وہ ان کی نشاندہی کریں. جو غلیظ لوگ، جو برے لوگ ملوث ہیں اس سارے معاملے میں، وہ ان کی نشاندہی کریں اور پولیس کا کام ہے وہ فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی کرے. جبکہ ہم لوگ ہمارا ایک اپنا مینڈیٹ ہے کہ اگر بچے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو ہم لوگ ان کو وہاں سے ریسکیو کرتے ہیں. دیکھیں 3 ہیں ہمارے، 3 ہم وہاں پہ ریسکیو کرتے ہیں، ان کو یہاں پہ لا کے سیٹل کرتے ہیں اور پھر ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں ان کی. چائلڈ پروٹیکشن بیورو ان کو بالکل اسی معیار کی زندگی دیتا ہے جو ایک خوشحال گھرانہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ایک درمیانہ اوسط درجے کا، مڈل، لوور مڈل یا اپر مڈل کلاس کے، ایک خوشحال گھرانے کا فرد یا ایک بچہ، اس کو جو سہولیات میسر ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ان کو بالکل شہزادوں کی طرح رکھا جاتا ہے. ان کو نئے کپڑے دیے جاتے ہیں، ان کو ہر ہفتے میں مٹن دیا جاتا ہے، ان کو چکن دیا جاتا ہے، ان کو بیف دیا جاتا ہے، ان کو اچھے سے اچھے پھل دیے جاتے ہیں. اور میں نے جب سے ادھر سے جوائن کیا ہے تو یہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر بچوں کے لیے جو کھانا بنے گا وہ میرے دفتر میں بھی آئے گا اور اس کو میں روزانہ کی بنیاد پہ کھا کے اس کی کوالٹی چیک کرتا ہوں. روزانہ کی بنیاد پہ ہم کچن چیک کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو اس کا ارینجمنٹ ہے، صفائی ستھرائی کے انتظامات ٹھیک ہیں، ان کے ناخن دیکھتے ہیں، سارا ہے وہ پراپر. جس طرح لوگ اب اپنے بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، بالکل یہ اپنے بچوں سے بھی بڑھ کے یہاں پر ذمہ داری ہے رکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے. سر آپ نے، میں نے عرض کیا نا کہ 15 سال بعد ہم تو زندگی کے کسی اور فیز میں چلے جائیں گے، تو آپ کے ملک نے کہاں ہونا ہے، آپ کے معاشرے نے کہاں ہونا ہے. یعنی کہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ 15 سال کے بعد یہ جو درخت ہم نے لگایا ہوگا، اچھی پرورش کی ہوگی تو یہ پھل دینے والا بن جائے. جی الحمدللہ، بالکل ایسے ہی آپ نے بڑا ٹھیک اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو درخت ہم آج لگائیں گے 15 سال کے بعد ہم اس کا پھل کھائیں گے. یہاں پہ ہم ان کی پھر ریہیبلیٹیشن پہ کام کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، پھر ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اچھا بیگ دیا جاتا ہے، اچھی کتابیں دی جاتی ہیں،
پینسلیں، کاپیاں، پین دیے جاتے ہیں. ضروریاتی زندگی کی سینکڑوں چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتی ہے، اچھے گھرانے کے بچوں کو دستیاب ہوتی ہیں، تو وہ یہاں پر ان کو دستیاب ہیں. صاحب سب سے جو مین ایشو ہے یہ جو چوکوں پر، چوراہوں پر، سگنلز پہ آلموسٹ دیکھا گیا ہے کہ جو بھیک مانگنے والے بچے ہوتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، چائلڈ بیورو تو اس کو صرف نشاندہی کر سکتا ہے، کارروائی تو متعلقہ اداروں نے کرنی ہے نا اس پہ. نہیں، یہاں پہ تھوڑا سا ہے، آئی ووڈ لائک ٹو کریکٹ کہ یہ کاروائی ہم نہیں کرنی ہے. بچے ہم نے لے آنے ہیں، جو بچہ ہمیں نظر آتا ہے وہ ہم اس کو کیری کر لیتے ہیں. لیکن یہ بیگر مافیا نے بچوں کو بھی اتنا ٹرین کر دیا ہوا ہے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میں مال روڈ سے گزر رہا تھا، کوئی 15-16 سال کا بچہ اس نے نوک کیا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کی تصویر بنا لوں تاکہ میں فوری طور پہ اپنے ادارے کو کنوے کروں اور اس بچے کو ہم ریسکیو کر کے تو اپنی کسٹڈی میں لے لیں. تو اس بچے نے جیسے ہی دیکھا کہ میں نے کیمرہ اٹھایا ہے، اس نے فوری طور پہ اپنے منہ کو چھپا دیا اور وہاں سے دوڑ پڑا. پھر وہ دوسری سائڈ پہ آگے کار سے اس نے اس طرح نوک کیا اور پھر اس کی میرے تو فوراً اس نے چہرہ چھپا لیا. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے. ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سب سے پہلا کردار جو معاشرہ ادا کر سکتا ہے وہ ہے کہ ان کو خیرات دینی بند کر دیں. یار چوکوں کو آپ دیکھیں نا، آپ کو بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے کس کا حق ہے آپ کی زکوٰۃ پہ، خیرات پہ، اور سب سے زیادہ افضل جو عمل ہے وہ ہے اپنے رشتہ داروں پہ. اس میں ایک بڑی وجہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام سے دوری کی بھی یہ دین وجہ اسلام سے دوری بھی ہے کہ دین نے بھی جو درس دیا وہ یہی دیا کہ سب سے پہلے آپ کی اموال جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان میں غریب دیکھیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں. پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کے غریب محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی ضرورت مند ہے. یاد رکھیں کہ ان کو جو چوکوں پہ، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں، ان کو پیسے دینا ثواب نہیں، گناہ ہے. آپ ایک جرم کی پرورش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سفید پوش لوگ نہیں ہو سکتے. آپ ایک جرم کی پرورش کرتے ہیں. یہ سیلز مین ہے، یہ حقیقی حقدار نہیں ہے. یہ سیلز مین رکھے ہوئے ہیں بیگر مافیا نے، جو بیکاری مافیا ہے، اور شام کو بیٹھ کے یہ ان کے ساتھ جو صحیح ہیں ان کے ساتھ حساب کرتے ہیں، جن کو انہوں نے اغوا کر کے یا گھروں سے لے کے یا خرید کے اپاہج بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کے سارے پیسے بھی یہ رکھ لیتے ہیں. تو عوام تک یہ بات، عوام کو یہ شعور دینے کی ضرورت ہے کہ یہ سڑکوں پہ کھڑے کسی صورت بھی حقدار نہیں ہے. جس دن لوگ ان کو یہ بھتا، ان کو یہ بھیک دینی بند کر دیں گے، یقین کیجئے ہماری سڑکیں اور چوراہے ان بیکاریوں سے آٹومیٹکلی جو ہے ختم ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی خالی ہو جائیں گے. جی بالکل. آئی جی پنجاب صاحب اور سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب، ہماری آپ سے بھی یہ اپیل ہے کہ چائلڈ بیورو کا کام ہے وہاں پہ نشاندہی کرنا، وہاں سے بچوں کو ریسکیو کر کے اپنے آفیسز میں لانا، ان کی اچھی طرح پرورش کرنا، ان کو پڑھانا لکھانا، رہائش فراہم کرنا، کھانا کھلانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن جو یہ مافیا ہے، جو یہ بیگر مافیا ہے، اگر آپ روز فیلڈ میں نکلتے بھی ہیں، ہمیں نظر بھی آتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر فیلڈ میں جب آپ جائیں کسی بھی چوک چوراہے پہ، سگنل پہ، جب آپ دیکھیں گے کوئی 5 6 7 8 لوگ ہیں تو ان کے پیچھے ایک مافیا جو ہے وہ آپ کو جس طرح مانیٹرنگ کرتا ہوا نظر آئے گا. آپ کا کام یہ ہے کہ جو بچوں کو ریسکیو کرنا چائلڈ بیورو کی ذمہ داری ہے، لیکن اس مافیا کے خلاف، اس نگرانی کرنے والے کے خلاف، اس ٹیم کے خلاف جو ان کو چلا رہی ہے، جو ظلم زیادتی کا نشانہ بنا رہی ہے، اس کے خلاف کارروائی کرنا آپ کے ادارے کی ذمہ داری ہے. اور اکثر دیکھنے میں یہ بھی آیا گیا، لوگوں نے شکایت کی ہے کہ جب لوگوں کو ایسے مافیا کو پکڑ کے پولیس اسٹیشن میں لے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ ان سے سیٹل ڈاؤن کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اگر بر وقت اگر آپ کے آفیسر کارروائی ان کے خلاف کریں تو عین ممکن ہے کہ یہ اس میں جو بیگرز ہیں اس میں کمی آئے گی، اور جو مافیا جو ہے یہ اس طرح کے کام سے ہٹنے میں آپ کا اہم کردار اس میں بنتا ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے تو صرف نشاندہی کرنی ہے، جو بچے ہوں گے اس کو آپ لے آتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے، پیچھے وزٹ بھی کیا ہے کہ بچوں کو آپ نے جو لے کے آیا، نہلایا دھلایا، کپڑے اچھے پہنائے، کھانا کھلایا، ان کو رسپیکٹ دی ہے پوری. تو جو ادھر مافیا ہے وہ تو انتظامیہ کا کام نہیں ان کو کیچ کرنا. آپ نے بڑا صحیح نشاندہی کی ہے. دیکھیں، ایک ہے کہ آپ ایک سرے کو پکڑ لیں، آپ سرے کو پکڑیں گے، دوسرا سرا نکل آئے گا، تیسرا نکل آئے گا. دوسرا ہے آپ جڑ کو پکڑیں. آپ نے بڑی ٹھیک نشاندہی کی ہے.
ہم روز جاتے ہیں، بچوں کو ریسکیو کرتے ہیں، کسٹڈی میں لاتے ہیں، ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، سارا جو کچھ بھی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن اس ملک کی آبادی تو 22 کروڑ ہے، وہ نئے لے آتے ہیں ان کی جگہ 36% سے زیادہ لوگ آپ کے بلو پاورٹی لائن ہیں، جی بالکل، وہ نئے لے آتے ہیں. تو جب تک آپ کہتے ہیں وہ جڑ کو نہیں پکڑیں گے، برائی کی جڑ کو ختم نہیں کریں گے، تو اس کے خاتمے کی امید مشکل ہو جائے گی. جب تک وہ کہتے ہیں برے کو نہ مارو بلکہ برے کی ماں کو مارو. تو جو بیگر مافیا ہے وہ اس برائی کی ماں ہے. یہ ہماری انتظامیہ، یہ ہماری فورس. اور میں آپ کو سر ایک بات بتا دوں، جب ریاستی ادارے کو فیصلہ کر لیں نا، ریاست سے طاقتور کوئی چیز نہیں ہوتی. ریاست سے نہیں ٹکرا سکتے آپ، بشرطے کہ ریاستی سارے ادارے ایک صفحے پر ہوں. اگر ریاست یہ فیصلہ کر لے، ریاستی ادارے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان کا کلا کما کرنا ہے، تو پھر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو ان کو کلا کما کرنے سے روکے. کوئی طاقتور ایسی چیز نہیں ہے. سر اس میں تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریاستی اداروں کی کمزوری یہ نظر آتی ہے. پہلے تو آپ کو بیکرز نظر آتے ہوں گے جو جس کے نہ ہاتھ پہ پٹی کی ہے، کسی نے ٹانگ پہ پٹی کی ہے، کچھ نہ کچھ ایشو بنا کے. لیکن اگر اب سگنلز پہ دیکھا جائے تو اتنے سارے جوان بچے، جوان برچیاں، کسی نے ہاتھ میں ویپر پکڑا ہوتا ہے، کوئی وہ شیشہ صاف کرنے کے بہانے، کوئی کسی بہانے سے، جو اور جس کو آپ نہیں دیں وہ آپ پہ تنقید بھی کرتا نظر آتا ہے. تو اس پہ انتظامیہ کی جو ہے میرا خیال ہے کہ کھلی نااہلی ہے اس میں. یہ بھی آپ نے، میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا گہرا مشاہدہ کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو اچھا اسٹڈی کیا ہے اس سارے ایشو کو. پہلے ہوتا تھا کہ بیگنگ، وہ ترلا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، آپ مانگتے نہیں تھے تو وہ سر کو جھکا کے آگے چلے جاتے تھے. بھائی جان آپ تو وہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں، آپ زور زور سے نوک کرتے ہیں، آپ نہیں دیتے تو بڑبڑاتے ہیں، آپ کو آنکھیں نکالتے ہیں. تو یہ میں اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بھتا. جی بالکل. یہ اب آپ وہ بیگنگ سے نکل کر، بھیک سے نکل کر یہ بھتا بنتا جا رہا ہے کہ ایک بندہ آپ گاڑی سروس کرا کے نکلے ہیں، آپ نے دھلائی اچھی طرح سے، آپ سگنل پہ کھڑے ہیں، کوئی ایک بچہ بچی، کوئی ایسا شخص وہ آ کے زبردستی آپ کا شیشہ صاف کرتا ہے اور آپ کے شیشے کو بینگ کرتا ہے، ٹھا کے نکالے پیسے. سر سم ٹائم تو ایسے ہوتا ہے بچے ایک دم ڈر جاتے ہیں کہ بھی کیوں اتنی زور سے نوک کر رہے ہیں، اتنی زور سے. اور گلبرگ میں اور پوش ایریوں میں ایسا بھی دیکھنے کا آیا ہے کہ جس کا اگر کوئی شیشہ کھلا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے کوئی نہ کوئی موبائل، کوئی چیز آپ کی پڑی ہے ڈیش بورڈ تو وہ اٹھا کے بھی بھاگ جاتے ہیں لوگ. اور پھر جو انتظامیہ، اگر آپ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں وہ اس چیز کو پہلے ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اگر مان بھی جائیں تو اس پہ کاروائی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اچھا یہ بھی آپ نے بڑی درست سمت پہ نشاندہی فرمائی. مجھے یاد آ گیا کہ کوئی 5-6 سال پرانی بات ہے، میرے پاس ایک جس طرح کی پولیس کے نہیں ہوتے، جی تو ہم ٹریول کر رہے تھے، لاہور سے سیالکوٹ جا رہے تھے. تو پیچھے میرا ایک چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا تھا، ساتھ میں تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا. تو داتا دربار کے عین جہاں پہ داتا دربار سے پہلے ایک راستہ اندر کو جاتا ہے، اگر آپ اس طرف سے جائیں نا کچہری کی سائڈ سے، جب عین اس جگہ پہ پہنچے تو ایک بھکاری نے، بھائی چھوٹے نے فون کان کو لگایا ہوا، تو اس نے جھپٹا ہے فون کو اور وہ فون لے کے تو بھاگ گیا. اب ٹریفک کے رش میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جب تک ہم اترتے اس کا پیچھا کرتے غائب ہو گیا ہوا تھا. تو یہ بنیادی طور پر یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ قابل نفرت لوگ ہیں، کوئی قابل محبت یا قابل رحم لوگ نہیں ہیں. انہوں نے اس جرم کو پیشہ بنا لیا ہوگا. قابل نفرت بنانے میں سمجھتا ہوں کہ جو کاروائی کرنے والے ادارے ہیں ان کا بھی ایک اہم رول ہے. اگر بر وقت کسی کے خلاف کاروائی کی جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان بچ سکتا ہے. بالکل. ایک دیکھیں جیسے یہ اسی طرح ہے جیسے کینسر ہے. جی بالکل. آپ جانتے ہوں گے کہ کینسر کا مرض جب لگتا ہے نا تو وہ تھوڑا دیر ہو جائے نا، لیٹ، تو آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں یا ہاسپٹل جائیں تو کہتے ہیں جی اب یہ زیادہ پھیل گیا ہے، اب یہ قابل علاج نہیں ہے. اگر آپ ارلی اسٹیج پہ چلے جائیں، 10% ہے، 15% ہے، 20%، تو پکڑ لیتے ہیں، کیور کر دیتے ہیں، بندہ اچھا بھلا باقی اپنی نارمل زندگی گزارنے لگ جاتا ہے. تو یہ جو مثال ہے یہ اس صورتحال میں بھی بڑی لاگو ہوتی ہے کہ اس کو بھی ناسور بننے سے پہلے، اس سے پہلے ایزی منی ہے نا جی. جی بالکل. آپ نے کوئی لیبر نہیں کرنی، آپ نے کوئی پڑھائی نہیں کرنی، کوئی مشقت نہیں کرنی، آپ نے صرف سمپلی ایک ایسے ہاتھ کرنا ہے. اور مشقت ہونے سے زیادہ انکم ہے سر ان کی. اور شام کو 2-4 ہزار روپیہ گھر کو لے کے جانا. تو یہ ایزی منی ہے
یہ لوگوں کو انٹائس کرتی ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کشش دیتی ہے. اور ظاہر ہے انسان بہت طاقتور بھی ہے تو بہت کمزور بھی ہے، اور پیٹ جو ہے یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. خالی پیٹ کے ساتھ انسان مورلز، اخلاقیات کو بھی بھول جاتا ہے. تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اس جو ایزی منی گیونگ ہے اس کو بھی بند کریں. جی ناظرین، بالکل گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو گھریلو ملازمین ہوتے ہیں، بچے یا بچیاں ہوتے ہیں، ان پہ آئے دن کوئی نہ کوئی تشدد کا واقعہ سامنے آتا ہے. اس تشدد کے بعد محکمہ بیورو جو ہے اس کو اپنی تحویل میں لیتا ہے، بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن جو ہے وہ تحویل میں لینے کے بعد اس کی جو ایف آئی آر ہوتی ہیں، جو کارروائی ہوتی ہے، اس کے جو مدعی ہیں ایف آئی آر کے، اس وقوعے کے، وہ چائلڈ پروٹیکشن بنتا ہے یا اس کے وارثین بنتے ہیں؟ اچھا، یہ جو گھریلو ملازمین ہیں نا، انفارچونیٹلی یہ معاشرے میں کس طرح کی سنگ دلی ہے کہ وہ ہمارے جوتے پالش کرتے ہیں، ہمارے گندے کپڑے دھوتے ہیں، ہمارے گندے واش روم صاف کرتے ہیں، اور اتنی ساری جو خدمت ہے اس کا صلہ اس کے عوض میں ان پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے. یہ عوام کے لیے بھی یہ ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جس کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ میل ہے یا فیمیل، وہ چائلڈ کی ڈیفینیشن میں فال کرتا ہے. تو ایسے کم عمر کو اپنے گھر میں ملازم رکھنا ویسے ہی جرم ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ اگر کوئی تشدد کرتا ہے تو ہماری ہیلپ لائن 1121 پہ کال کریں، یہاں سے فوری طور پہ رسپانس دیا سر جاتا ہے. کتنے ٹائم میں رسپانس کرتے ہیں 1121 پہ کال کرنے کے بعد؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس معاملے کو، اس کا نوٹس لے کے موقع پہ جو ہماری ٹیم ہے وہ پہنچ جائے. لاہور کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشنز پہ. اب آپ نے سوال کیا تھا کہ اس کا مدعی کون بنتا ہے. اگر تو اس بچے کے وارث ہیں اور وہ ولنگلی ہیپیلی اس کے مدعی بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ بن جائے. اگر ایسی کوئی صورتحال ہے کہ بچہ ہے وہ بالکل نگلیکٹڈ ہے، ڈیسٹیٹیوٹ ہے، اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، تو پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ہی لوگ اس میں مدعی بھی بن جاتے ہیں. اور آپ کو میں ایک اور بڑی دلچسپ حقیقت بتاؤں کہ ایسے بچے جن کے والدین کا پتہ نہیں ہوتا، ان کی ولدیت کے خانے میں ڈائریکٹر جنرل چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا نام لکھا جاتا ہے. اچھا. جو ہمارے بچے یہاں سے بالغ ہو جاتے ہیں اور ان کا شناختی کارڈ بنتا ہے تو ان کی ولدیت کے خانے میں ڈائریکٹر جنرل چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا. سر تو یہ اس حساب سے ہمارے اوپر بہت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکل، بالکل پریکٹیکل، جس طرح آپ نے بتایا کہ اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، تو جب ولدیت میں بھی ڈائریکٹر جنرل کا نام آ جائے تو میں کہتا ہوں پھر تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہو جائے گا نا، یا بیٹی کی طرح ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک بڑا حساس ہے. ہم سب بچوں والے ہیں اور بچوں کے حوالے سے ہم بہت حساس ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں. قدرت نے ہماری ایک سرشت ایسی بنائی ہوئی ہے، میکنگ ایسی بنائی ہوئی ہے، بایولوجیکل میک اپ ایسا ہے. نہ صرف ہم ہیں بلکہ جانور بھی ہیں، وہ بھی بڑے حساس ہوتے ہیں. وہ میں بڑی کوشش کے باوجود وہ ایک تصویر، ایک چھوٹی سی ویڈیو میرے ذہن سے کبھی غائب نہیں ہوتی. وہ ایک نہر میں ایک ہرنی کے بچے نے چھلانگ لگا دی اور ایک مگرمچھ بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اس کی ماں کنارے پہ کھڑی ہے بچے کی. اس نے جب دیکھا کہ مگرمچھ میرے بچے کو کھانے والا ہے تو وہ چھلانگ لگا کے تیزی سے مگرمچھ کے اندر آ جاتا ہے، اپنا آپ پیش کر دیا اس کو. تو مگرمچھ جب اس کو کھا رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں تکلیف کی بجائے ایک فتح کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو بچا لیا ہے. تو جانوروں میں نے جب رب کریم نے اس طرح کی اسٹرانگ فیلنگ رکھی ہے تو ہم تو پھر اشرف المخلوق میں ہیں. تو یہاں پہ ادارے پہ جو بھی بچہ آ جاتا ہے اس کو اپنی اولاد کی طرح، اپنے بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور ان کے حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل میں زیادہ سمپتھی ہوتی ہے. میں تو جب چکر لگا کے آتا ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، شہزادوں کو،
وہ دیکھتا ہوں کہ نہ ماں ہے، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، اور یہاں پہ ہے لیکن ان کو کھانا اچھا دیا جاتا سر ہے، کیئر اچھی ہمیں کی ابھی جاتی یہ ہے۔ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ڈی جی صاحب ہیں وہ بچوں میں جا کے تو بالکل بچے بن جاتے ہیں. آپ کے امپلائی نے بتایا کہ وہ جا کے وہاں پہ ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ بچے بن جاتے ہیں. یہ بالکل بالکل جی، یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، بلکہ میں پلان کر رہا ہوں کہ کوئی 1-2 وقت کا کھانا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نا ادھر ہی کھایا کروں، روز ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی میچ کھیلا کروں تاکہ ان کو یہ فیلنگ ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ ہم سارے انسان ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک جدی امجد ہے. تو فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی بہت قریب سے ہمارا بیٹا ہے اور کوئی تھوڑے واسطے سے ہمارا بیٹا ہے. ہمارے اندر ادارے کی یہی فیلنگ ہے، یہی اسپرٹ ہے، یہی سوچ ہے، اور ہم اسی سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سر آپ نے جس طرح بھی بتایا کہ 18 سال سے کم بچہ ہو بچی ہو اس کو گھر میں رکھنا غیر قانونی ہے. تو آلموسٹ اگر دیکھا جائے ہم نے ایک سروے بھی کیا ہے، اس میں تقریباً 70 to 80% جو بچے بچیاں کام کرنے والے ہیں گھروں میں ان کی ایج انڈر 18 ہے. تو اس کے لیے چائلڈ بیورو کیا کوئی خاص اقدامات کر رہا ہے یا اس کے لیے کوئی انتظامیہ کوئی ایکشن لینا چاہیے؟ کیونکہ آئے دن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تشدد والے، اس کے بعد اگر چائلڈ بیورو جس کیس میں مدعی بنتا ہے وہ تو تھوڑا لینتھی بھی ہوتا ہے، چلتا بھی ہے، ان کو کچھ اپنی جو انہوں نے تشدد کیا ہے، ظلم زیادتی کیا ہے، اس کا ازالہ بھی ان کو کرنا پڑتا ہے. لیکن جس میں وارثین جو ہیں وہ مدعی بنتے ہیں، وہ دیکھا گیا 1-2 تاریخ کے بعد اس پہ کچھ لے دو والے معاملے کے بعد صلح ہو جاتی ہے. اس میں غربت سب برائیوں کی بنیاد ہے. اللہ کے نبی نے بھی غربت سے پناہ مانگی تھی. جس معاشرے میں 36% سے زیادہ لوگ بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں 60% سے زیادہ لوگوں کو بنیادی جو صحت اور زندگی کی ضروریات ہیں وہ مہیا نہ ہو، وہاں پہ ان واقعات کا ہونا اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے ان بچوں کو اپنے گھروں میں ملازم رکھا ہے وہ تو صاحب حیثیت ہے. سر قابل غور بات ہے جی کہ جو بیچنے والے ہیں وہ تو مجبور ہے، اور رکھنے والوں تم تو مجبور نہیں ہو نا. وہ اگر رکھنا ہے تو کم سے کم بچہ تو بالغ رکھو، بچی تو بالغ رکھو. اس کی عمر ہے کھیلنے کی، اس کی عمر ہے خواب دیکھنے کی. وہ تمہارے اگر بھائی سگے بھائی کا بیٹا نہیں ہے تو تمہارے بھائی بنت آدم ہے، وہ بھی پسرے آدم ہے، وہ بھی آدم علیہ السلام بھی ہے، تمہاری طرح انسان ہے، وہ بھی تمہاری طرح اس کا وجود ہے، اس کو بھی درد ہوتا ہے. اور پھر آپ کی خدمت کرنے والا ہے. ہاں، پھر وہ آپ کی خدمت کرنے والا ہے. تو یہ آپ نے بڑی صحیح نشاندہی کی ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں والدین کو بھی یہ پیغام دینا چاہیے کہ جو گھریلو اپنے بچوں کو اس طرح دوسروں کے اوپر لاوارث نہ چھوڑیں. اگر آپ کو بڑی کو معاشی مجبوری ہے، کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے، تو آپ اپنے گھر میں کام کریں. کوئی چھوٹا موٹا کوئی دستکاری لگا لیں. ضرورت ہے بچوں کے ساتھ پڑھائیں بھی اور ان کو ہنر بھی سکھائیں، لیکن اس طرح لاوارثوں کی طرح جب آپ یہ بلکہ جو موجودہ آج کل دور چل رہا ہے سر، اس میں میں نے دیکھا کہ بچوں کو بیچ دیا جاتا ہے. اب کس طرح بیچ دیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم نے گھر بنانا ہے، ہمیں 2 لاکھ روپیہ دے دیں. بچہ آپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں کہ یہ کٹواتا رہے گا تنخواہ سے. تو یہ ایک طرح سے انہوں نے اپنے بچے کو بیچ دیا یا گروی رکھ دیا. اب یہ انسانی دماغ ہے نا، یہ بڑا رحیم بھی ہے اور یہ بڑا شیطان بھی ہے. اس کے اندر جو چیزیں چلتی ہے، جب ایک شخص کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو میری ملک ہے، یہ تو میری ملکیت ہے. سر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ماضی قریب ماضی بعید میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ تو یہ پھر کنسیو کر لیتا ہے کہ یہ میرا خریدا ہوا بچہ ہے. آپ اس پہ آپ غور نہیں کرتے کہ یہ تشدد کیوں ہوتا ہے بچوں کو؟ آپ مزید سروے کیجئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں جو 80-90% بچے ہوں گے وہ ایسے بچیاں ہوں گی جن کے والدین نے ان کو وہاں رکھنے کے عوض ان سے پیسے لیے ہوں گے. تو یہ پھر انسانی دماغ کہتا ہے یہ تو میں نے خرید لیا ہوا ہے، یہ نہ جا سکتا مجھے چھوڑ کے، نہ پیسے واپس کر سکتا مجھے یہ. تو پھر وہ ان پہ تشدد کرتے ہیں. تو والدین بھی اتنی سنگ دلی کا مظاہرہ نہ کریں. خدا را یہ آپ کا مستقبل ہے، آپ کا خاندان، آپ کا گھر، یہ معاشرہ اور یہ ملک انہی بچوں نے آگے لے کے جانا ہے.
آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنے مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور کس طرح رکھ رہے ہیں یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا سر، آپ نہیں سمجھتے کہ جو قانون ہے کہ جس میں تشدد ہونے والے بچے کا جو مدعی ہے کیس کا مدعی جو ہے چائلڈ پروٹیکشن کو نہیں ہونا چاہیے، بجائے کہ والدین جو وارثین جو بنتے ہیں 99% ہم نے سیشن کورٹ سے جو سروے کیا 99% جو ہے وہ پیسے لے کر صلح ہو جاتی ہے 99%۔ اس میں کافی بڑی انجریز بھی ہوئی ہیں، اور یہاں تک کہ جو بچے ہیں ان کا مرڈر بھی ہوا، قتل بھی ہوا، اس کے بعد بھی لے دے والا معاملات بنا۔ تو اس کا اگر چائلڈ پروٹیکشن چائلڈ بیورو جو ہے یہ اگر مدعی بنے تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو اس طرح کا ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کو پھر جزا سزا والا بھی کوئی عمل ہوگا؟ یہ آپ کی تجویز تو بہت اچھی ہے، اور اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ عدالتوں سے جو والدین ہیں، انفیکٹ جو والدین ہیں وہ جو بچے کو رکھوانے والے ہیں نا، جیسے عرض کیا میں نے کہ ان کے معاشی حالات، ان کے مالی حالات اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ پریشرز کو، ظاہر ہے جو جس شخص کے پاس انہوں نے بچہ رکھا ہے اپنا، وہ فائنانشلی، وہ مالی اعتبار سے ویل آف ہے، بہتر ہے، تو وہ اس پریشر کو سسٹین نہیں کر پاتے، یا تو وہ پریشر میں آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بندہ ایک ویل آف ہے، اس کے کنیکشنز بھی اتنے زیادہ ہیں، وہ انفلوئنشل بھی اتنا زیادہ ہے، تو یا تو وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں یا پھر وہ پیسے لے لیتے ہیں اس کے۔ تو دس از ویری انفارچونیٹ۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ہم غور کریں گے کہ جتنے بھی یہ اس طرح کے گھریلو ملازمین پہ اور کم سن بچوں پہ جو تشدد کے واقعات ہیں، ان پہ جو مدعی ہے وہ ایک مضبوط ادارے کا کوئی افسر بنائے تاکہ وہ کمپرومائز نہ ہو اور آسانی سے نہ چھوٹ سکیں تشدد کرنے والے۔ اچھا سر، جو آپ بچوں کو اپنی تحویل میں لیتے ہیں، چاہے وہ گھر کے تشدد والا معاملات ہو یا روڈ پہ بیکنگ والا معاملہ ہو، اس کی ایجوکیشن کا آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ جی، ہمارے اپنے بھی سکولز ہیں، بلکہ ہمارے ادھر اندر ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بھی بنا ہوا ہے۔ ہم ہر طرح کی ان کو تعلیم دیتے ہیں، یہاں بھی تعلیم دلوائی جاتی ہے۔ اگر ضرورت ہو کسی اچھے ادارے میں، اسکول میں یا کالج میں بھیجنے کی، تو وہ بھی ہم ارینج کرتے ہیں، فیس باقاعدہ اس کی پے کی جاتی ہے، ایڈمیشن پہ اخراجات جو آتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں، ان کی یونیفارم کو ارینج کیا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بالکل اسی طرح سے ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں جیسے ہم آپ اپنی سگی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور جو بچے آپ جب ریکور کرتے ہیں، کئی اس میں دیکھا گیا ہے کہ منشیات پہ لگ چکے ہوتے ہیں، جو جرائم پیشہ افراد ہے، اپنے استعمال کے لیے، غیر قانونی دھندوں کے لیے ان کو منشیات کا عادی بنا دیا جاتا ہے، تو اس کو ریکوری کے لیے آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ وہ کسی مخصوص ہاسپٹل میں کہ وہ بھی آپ چائلڈ پروٹیکشن کا اپنا ہے؟ یہاں ہمارے پاس جتنے ہمارے سینٹرز ہیں وہاں پر ہم نے میڈیکل آفیسرز خود بھی اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، سائیکالوجسٹ اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، جو ان بچوں کی جو نفسیاتی تربیت ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کا ہمارے ساتھ بڑا ایکٹیو کوآرڈینیشن ہے۔ اگر ہمیں ضرورت سمجھیں کہ کسی بچے کو ہاسپٹلائز کرنا ہے تو اس بچے کو ہاسپٹل میں بھی بھجوا دیا جاتا ہے تاکہ وہ مکمل طور پر ریہیبلیٹیٹ ہو سکے۔ سر دوسرا یہ بتائیے گا، جو چائلڈ پروٹیکشن کے بیورو کے اخراجات ہیں، یہ بچوں کے آنے جانے سے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ایک مخصوص بجٹ ہے کہ اسی میں آپ نے مینیج کرنا ہے سارا؟ جی، بجٹ کے حوالے سے حکومت کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے لیے بڑا فراخ دلانہ اقدامات ہیں۔ یہ بہت کافی ہیوی ایکسپینڈیچر ہے جو یہاں پہ ہوتا ہے، اور ہمیں بجٹ کی کوئی ایسی کمی نہیں محسوس ہوتی۔ ہاں، ہمارے ہاں بچوں کی جو کیپیسٹی ہے، گنجائش کے معاملات ہیں جس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں نئے سینٹرز بنا رہے ہیں، حفص آباد میں سینٹر بن رہا ہے، سرگودا میں بن رہا ہے، اسی طرح سے پنجاب کے اور شہر ہیں جہاں پہ ہمارے سینٹرز بن رہے ہیں۔ ہم اس کو میکسیمائز کر سکتے ہیں چونکہ ہماری پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ اب تو جو ایک آفیشیل فگر ہے وہ اگرچہ 22 کروڑ کا ہے، لیکن تقریباً 25 کروڑ کی آبادی پہنچ چکی ہے اور بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو جتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اتنی تیزی سے یہ جو بچوں کا مسئلہ ہے نگلیکٹڈ اور ڈیسٹیٹیوٹ کا، اس کی گریوٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس کوانٹم کو پورا کرنے کے لیے گیپ ضرور ہے، لیکن گورنمنٹ اس پہ فلی الائیو ہے اور اس کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہے۔ ہمیں الحمدللہ فنڈنگ کے حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے کوئی مسائل درپیش نہیں ہے۔ جب پورے پنجاب کو آپ دیکھتے ہیں، پنجاب میں آلموسٹ کتنے سینٹرز ہیں آپ کے؟
ابھی جو فعال ہیں یا جو فعال ہونے ہیں ابھی؟ دیکھیں جی، ہمارے اس وقت جو 9 ہیں ہمارے بڑے شہر، وہاں پر تو ہمارے فلی آپریشنل ہیں. جو باقی ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب کے، ان کے لیے بھی اسکیمز بن گئی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے 2-3 سال میں ہمارے پورے پنجاب میں اسپریڈ ہو جائے گا، اور ہر ایک ڈسٹرکٹ میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی پریزنس ہوگی. ابھی ہمارے پاس جو بڑے بڑے شہر ہیں جیسا کہ لاہور ہے، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، سیالکوٹ، بہاولپور، رحیم خان، گوجرانوالہ اور ساہیوال میں ہماری پریزنس ہے. وہاں پہ ہمارے انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں. بیسیکلی انسٹیٹیوٹ میں اور ایک کام جو پروٹیکشن سینٹر، اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں بچے کی ریہیبلیٹیشن پہ بھی کام کیا جاتا ہے، وہاں پر اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے. تو باقی جو ریمیننگ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر بھی کچھ پہ کام شروع ہو گیا ہوا ہے، کچھ جو ہیں وہ اگلے سال شروع ہو جائے گا. یہ اگلے 2-3 سال میں انشاءاللہ پورے پنجاب میں جو سسٹم ہے وہ آپریشن ہو جائیں گے پورے. اچھا سر، ہر محکمے میں سیاسی اثر و رسوخ پایا جاتا ہے، کیا اس محکمے میں بھی اثر و رسوخ پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی یہاں پہ جو سیاسی اثر و رسوخ ہے اس کو منفی معنوں میں لیا جاتا ہے، جبکہ بنیادی طور پہ جو ایگزیکٹو ہے یا پارلیمنٹ ہے، یہ انہوں نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے. اثر و رسوخ کی بجائے آپ کہہ لیں کہ کوارڈینیشن، تو یہاں پہ ہمارا کوارڈینیشن بہت اچھا ہے. جو پولیٹیکل ہماری ایلیٹ ہے یا پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے، اس کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا کوارڈینیشن ہے، اور کوارڈینیشن سے ہی ہم کام کرتے ہیں. نہیں، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ ہے جہاں پہ سیاست آ جائے یا سیاسی اثر و رسوخ آ جائے تو وہاں پہ بڑی ساری مشکلات پیش آنی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا نہیں، ایسا یہاں پہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو اس ادارے میں تو ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے. جہاں پہ ہم کو دیکھتے ہیں کہ ادارے کے جو سول آفیسرز ہیں وہ کم بڑھ جاتے ہیں، تو ہم پولیٹیکل جو ہماری ایلیٹ ہے ان سے ہم ہیلپ لیتے ہیں، اور وہ ہماری پوری مدد کرتے ہیں. یہاں پہ ایسا کوئی امپریشن نہیں ہے منفی. نہیں، اصل میں دیکھیں، چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو جو ہے یہ ایک ادارے کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک احساسات بھی ہیں. اگر آپ اگر دین اسلام سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ جب اخلاص سے، پیار کے ساتھ آپ بچوں کے ساتھ ان کو اتنی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ثواب بھی ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے جانے میں، اپنی جاب کو مینٹین کرنے میں تو آسانی ہوتی ہوگی. جی، میں الحمدللہ یہ آپ سمجھ لیں کہ میری ایک کوئی شاید اندر دبی ہوئی خواہش تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے تکمیل کی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے 2012 سے لے کر 2015 تک ایک NGO ایفا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے میں نے خود بنائی تھی، جس کا میں فاؤنڈر چیئرمین بھی تھا. اس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بچوں کو ایجوکیٹ کیوں کرنا ہے؟ میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ بدقسمتی سے 21ویں صدی کا پہلا جو کوارٹر ہے، پہلا چوتھائی ختم ہونے والا ہے، لیکن میرے دیش میں ابھی بھی 2,20,00,000 بچہ 22 ملین سکول نہیں جا رہا. سر، آپ اپنے مستقبل کا تعین کر لیں خود یہاں سے. یعنی کہ وہ جو 22 ملین بچہ سکول سے باہر ہے سکول کی عمر کا. یعنی کہ وہ جو 22 ملین ہے وہ معاشرے میں اچھائی کا کام تو کر ہی نہیں سکتے جب آپ کو ایجوکیشن نہیں ہے. مشکل ہوگا نا ان کے لیے. تو جب میں نے یہ ریئلائز کیا آج سے کچھ 6-7 سال پہلے کہ یار یہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، یہ اتنے بچے باہر ہیں اور ان کے لیے ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر میں انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے. اور پھر جو بچے 14-15 سال پہ چلے گئے ہیں ان بچوں کا آپ کیا کریں گے؟ تو پھر میں نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا ایفا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے کہ ایسے تمام بچے جو ورکشاپوں میں کام کرتے ہیں، جو ہوٹلز پہ کام کرتے ہیں، جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ٹائم رکھ دیا کہ وہ دن 4 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کسی وقت بھی آ جائیں. بنیادی مقصد تھا کہ بچے کو لٹریٹ کر دیا جائے، وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے. اور میرے لیے جو زندگی میں ایک بہت بڑی سیٹسفائنگ چیز ہے کہ ایک دن جب میں اپنے سینٹر، یہ مرید کے میں ہم نے سینٹر بنایا، ایک دن جب میں اپنے سینٹر میں گیا تو وہاں پہ کچھ تھیلے نہیں جس میں یہ کاغذ اور کچرا اکٹھا کرتے ہیں بچے، وہ پڑے ہوئے تھے 8-10. تو ہمارا جو پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا، میں نے کہا یہ تم نے کیا ادھر کچرا کنڈی کھول لی ہے؟ تو کہتا ہے سر نہیں، کچرا کنڈی نہیں ہے، یہ بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں. تو میں نے جب ان سے، میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ کیا پڑھتے ہیں، انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا سر
آپ یقین کریں انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ بھی ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے آخری نبی ہیں اور بسم اللہ بھی ہوتی ہے اور پہلا کلمہ بھی ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے یہاں پہ ہمارے سینٹر پہ آ کے پہلا کلمہ پڑھا. میں آپ کو سر یہ بات بڑے باشگاف الفاظ میں بتاتا چلوں کہ صرف حکومت نہیں، معاشرے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ بہت لمبا چوڑا خرچہ نہیں تھا، ہم نے 2-3 ٹیچرز رکھے تھے اور غالباً 800-900 کے قریب میں نے بچوں کو تب پڑھایا. پھر میری کوئی پوسٹنگ کسی دور دراز علاقے میں ہوگی، اس وجہ سے ہمیں اس کو وقتی طور پہ بند کرنا پڑا. لیکن آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک درینہ خواہش تھی کہ میں نے قوم کے بچوں کو، قوم کے مستقبل کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آج اس ادارے میں مجھے بھیج کر تو میری خواہش پوری کر دی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا جو گھروں میں کام کرتے ہیں بچے، کم عمر کم سن بچے کام کرتے ہیں، وہ تو چلیں گھر میں تو چیک اینڈ بیلنس رکھنا مشکل ہے اداروں کے لیے بھی، چائلڈ پروٹیکشن کے لیے بھی. اس میں جو دکانوں پر، ہوٹلز پر کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، وہ تو سر عام کام کرتے ہیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس ان کے لیے کوئی قانون تو ہے چائلڈ لیبر کا، لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آتا. سر میں نے گزارش کی نا کہ 100 برائیوں کی جڑ ہے آپ کی غربت. اگر ایک شخص کو بہت بھوکا ہو تو وہ اخلاقیات، وہ قانون، وہ مذہب، وہ ان چیزوں سے وہ ہٹ جاتا ہے، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں قدریں. وہ مجھے پگمیلین جارج برنٹ شاء نے لکھا ہے ایک ناول، اس کا ایک وہ کوٹیشن یاد آ گئی کہ وہ ایک اس طرح سے ہی ہوتا ہے، ایک ضرورت مند، وہ شرابی سا اور بھوکا بندہ. تو اس سے وہ پروفیسر کوشچن کرتا ہے ڈونٹ یو ہیو مورلس، وہ تیرے اندر اخلاقیات کوئی نہیں؟ وہ کہتا ہے آئی کینٹ افورڈ اٹ، میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اخلاقیات کو، میں کیا کروں؟ تو معاشرے کا المیہ یہ ہے لوگوں کا کہ دے کینٹ افورڈ اٹ. وہ اب ان کو یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، اس کے حالات ایسے ہیں کہ جو دکاندار ہے یا ورک شاپ کا مالک ہے یا ہوٹل کا مالک ہے، اس کو چاہیے سستی لیبر، میکسیمائز پروفٹ. تو یہ نابالغ بچے ہیں، وہ ان کو اپنی مرضی کے پیسے دے دیتے ہیں. اگر بالغ کو رکھیں گے تو اس کو پوری دیہاڑی دینا پڑے گی، پورے پیسے دینے پڑیں گے. تو ان کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے. تو جو گھر والے ہیں وہ ان کے اب ایک فرد کے کمانے سے گزارا نہیں ہوتا، تو وہ 2-3 وہ سمجھتے ہیں یہ میل ہے ہمارے گھر کا، وہ ارننگ سورس بن جاتا ہے. تو یہ ایک نیسیسری ایول بن گئی ہوئی ہے جس کے بغیر مڈل کلاس کا گزارا نہیں ہے. ہم سب کو اس میں کردار ادا کرنا ہوگا تو پھر ہی جا کے یہ معاملات ہیں. اور چاہے جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی ایکٹیولی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. سر آپ لاسٹ پہ ہماری جو انتظامیہ ہے اس کے لیے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں، اور جو ہم لوگوں پر ایز اے کمیونٹی جو آپ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اس میں ہم اپنا کیا احسن کردار ادا کر سکتے ہیں اس بیکرز کو، اس معاشرے کو اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو کنوے کریں. سر دنیا میں جو قومیں ترقی کرتی ہیں یا آگے گئی ہیں یا آگے جانا ہے، تو اس میں جو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے شعور. میڈیا نے لوگوں کو شعور دینا ہے کہ بچوں سے مشقت کروانا جرم ہے. میڈیا نے بچوں کو پیغام دینا ہے، ہمارا والدین کو پیغام دینا ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو لاوارثوں کی طرح لوگوں کے گھروں میں پھینک دینا یہ ایک جرم ہے. خود مشقت کریں، خود محنت کریں. یقین کیجئے اگر آپ کے بچے اسی طرح پلتے رہے تو آپ کا، اس معاشرے کا اور اس ملک کا مستقبل کو بہت زیادہ تابناک نہیں ہوگا. اور جو شہری ہیں پاکستان کے، خاص طور پہ پنجاب کے، ان سے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ چوکوں چوراہوں میں کھڑے لوگ ہرگز قابل رحم اور مستحق نہیں ہے آپ کے صدقہ زکوٰۃ اور خیرات کی، بلکہ سب سے پہلے جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، مال ہیں، ان میں ان کو تلاش کریں اور ان کو دیں. تھینک یو. ہاں جی بالکل. ناظرین آپ نے جیسے کہ ڈائریکٹر جنرل صاحب کی باتیں سنی، اس میں جو بچے بیکرز بچے ہیں اور جو گھروں میں کام کرتے ہیں، اس میں ان کے والدین کے ساتھ ساتھ معاشرہ، ہماری بھی غلطیاں کوتاہیاں شامل ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس میں اپنا احسن طریقے سے جو ہمارا حید معاشرے کے، ایز اے کمیونٹی کے جو کردار بنتا ہے اس کو ہم پورا کریں. اور ہمارے نالج میں جو 2 بڑی اہم اور حیرت انگیز باتیں آئیں وہ یہ تھی کہ ایک، جب جس بچے کے، جس کو اپنی چائلڈ پروٹیکشن جو اپنی تحویل میں لینے کے بعد اگر اس کے وارثین کا پتہ نہیں لگتا تو اس کی ولدیت میں
اس کی ولدیت میں ڈائریکٹر جنرل کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے یا جو جتنے بھی بچوں کو تحویل میں لیا جاتا ہے وہ اسی طرح لیا جاتا ہے کہ جیسے ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں پتہ لگی کہ ڈائریکٹر جنرل صاحب جو ہیں وہ بچوں میں جا کے انتظامیہ کا کہنا تھا، جو موجودہ ادھر یہاں کی چائلڈ پروٹیکشن کی انتظامیہ ہے، ان کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹر جنرل وہاں پہ بچوں کے پاس جا کر بچہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خوش آئین بات ہے کہ اگر آپ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس طرح سے خوش اسلوبی سے اپنے جو کام ہے، اپنی ڈیوٹی ہے، سر انجام دیتے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس طرح کی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا تو جتنا بھی نیچے کا عملہ ہے وہ ایٹومیٹکلی بالکل 110% پرفیکٹ کام کرے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے ایشو کے ساتھ، ایک نئے مسئلے کو حل کروانے میں اپنا کردار اہم کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔